اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس چینل پر قرآنی صورتوں کے اعمال اور وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ، جس کو آپ تمام بہن بھائیوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے لیے ایک تیسری ویڈیو جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تیسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ بقرہ کے کچھ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جن پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس سورہ کے وظائف جو کہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، ان میں اگر کسی شخص کی کوئی دل میں کوئی حاجت یا کوئی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی وظیفہ ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، اولاد، شوہر، بیوی یا کسی بھی شخص کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے، صحت یابی کے لیے، ہمیشگی کی صحت یابی کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے نجات کے لیے، دشمن کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غیر مسلموں کے شر سے بچنے کے لیے، ان ٹاپکس پر آپ کی خدمت میں وظائف پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ جو بھی عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ٹھیک طریقے سے اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر کے آپ اپنی جس بھی پریشانی اور مشکل کے لیے عمل کریں گے اس سے آپ کو نجات حاصل ہو سکے اور اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک اللہ پاک کی لاریب کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلام پاک جس مقصد کے لیے بھی پڑھی جائے اس مقصد میں اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص یقین کر کے کوئی قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھے اور اس کے بعد اپنے کسی مقصد کے حل کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرے تو اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے لطف سے اور اپنے کرم سے اس کی پریشانی اور مشکل کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی ہر قسم کی جو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ پاک اپنے فضل سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بعد نماز فجر قبلہ روح ہو کر بیٹھے اور سورہ بقرہ کو 11 روز تک ایک مرتبہ پڑھے، پھر آخری دن اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت بیان کرے اور اللہ جل جلالہ اس کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد نماز فجر قبلہ روح ہو کر بیٹھے اور سورہ بقرہ کو 11 روز تک ایک مرتبہ بلا ناغہ پڑھے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی حاجت یا کوئی تمنا ہے یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو پورا فرمائے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11 دن تک بلا ناغہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ روح ہو کر بیٹھیں
اور اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں 11 دن تک، اور 11ویں دن خصوصی طور پر دعا کریں۔ اس کے علاوہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد خصوصی طور پر اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، اس کے بچے تعلیم میں دلچسپی لیں اور گھر میں خوشحالی ہو، الغرض ہر طرح کے فیوز و برکات حاصل ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ بروز جمعہ سورۃ البقرہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرے اور مسلسل 7 جمعہ اس عمل کو جاری رکھے۔ اللہ عز و جل اس سے فیوز اور برکات سے نوازے گا۔ گھر میں سے ہر قسم کی پریشانی، مشکل، بیماریوں، ناچاکیوں کو دور کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنائے اور مسلسل 7 جمعے یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ گھر میں خوشحالی اور برکت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جو شخص ہمیشہ باعزت رہنا چاہتا ہو اور اس بات کا خواہاں ہو کہ لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں، اور اگر اسے کسی سے کوئی کام آن پڑے تو وہ کام بلا حجت کر دے، اور اگر کسی قسم کی کاروباری لین دین ہو اور اس میں رکاوٹ نہ پڑے، رشتہ دار اور ملازم اس کی جائز عزت کریں، اور اس سے چاہیے کہ وہ 40 یوم مسلسل سورہ بقرہ کی دن میں ایک مرتبہ تلاوت کرے۔ اللہ جل شانہ اسے مذکورہ فیوز سے نوازے گا۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسانی صحت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، اور جو شخص کبھی کبھار سورہ بقرہ کی تلاوت اس نیت سے کرے گا کہ وہ خوش و خرم رہے گا اور ہمیشہ تندرست و توانا اور بھرپور جسمانی قوت کے ساتھ رہے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ جب بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں صحت و تندرستی کی التجا کرے۔ اللہ جل جلالہ اس کی صحت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ جو شخص ایسا سمجھتا ہو کہ اس میں اندر سے کوئی بیماری ہے، ویسے بھی ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے اللہ پاک سے اپنی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں۔ جو شخص اس سورہ کو پڑھتا رہے گا ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ خوش و خرم رہے گا۔ یعنی کبھی کبھار بے شک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے، مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے، لیکن اتنا ٹائم انسان کو نکالنا چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھ کر اپنی صحت و تندرستی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ بعض عاملین کا کہنا ہے کہ جو شخص ساعت کی نوچندی جمعرات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ عز و جل اسے شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اور وہ دشمن کے ضرر سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کا دشمن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے مغلوب ہوگا، اور وہ جن لوگوں میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہوگا وہ لوگ اس صورت کی برکت سے اسے کسی قسم کا نقصان اور دکھ نہ پہنچا سکیں گے۔ وہ لوگ جو غیر مسلموں کے حق کی دعوت دینا چاہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہا کریں کہ اس سورہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ غیر مسلموں پر توحید و رسالت، قیامت، جنت اور دوزخ کے حقائق راسخ کرے گا، اور مبلغ کی زبان پر تاثیر ہو جائے گی، اور وہ مبلغ غیر مسلموں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو غیر مسلم توحید کی اس دعوت میں رکاوٹیں ڈالنا چاہیں گے وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہ تھے سورہ بقرہ کے چند وظائف جو کہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ میں سے جو بھی احباب اس میں سے کوئی بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ اس چینل پر موجود تمام ہی قسم کے وظائف کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ کو کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفہ کے کرنے کے لیے ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو بھی عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری طرف سے روحانی طور پر اجازت مل جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہمیں بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فلاں دن سے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے۔
آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل